تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھائی ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، ہماری قیادت اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف، تحریک فدایان ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان سواد اعظم، جمعیت علماء پاکستان سواد اعظم، آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف۔ نورانی کی قوت نیازی کی قوت، گیلانی کی چاہت، مشہدی کی الفت، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت۔ جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی، جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی، دائی ہے وہ دین کا مجاہد ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت۔ آج لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ محفوظ مشہدی کیا ہے۔ وہ کوئی عام مولوی یا عام پیر نہیں، جان کے نذرانے پیش کرنے والے کا نام محفوظ مشہدی ہے۔ 1974 سے لے کر 2023 تک محفوظ مشہدی کے بغیر کوئی مائیکا لال ہمیں تحریک ختم نبوت پوری کر کر دکھائے۔ جہاں بھی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا، اگر وہاں پہ محفوظ مشہدی کا حصہ نہ سمجھا جائے تو وہ تحریک نامکمل ہوگی، وہ ادارہ نامکمل ہوگا، وہ تحریک نامکمل ہوگی۔ ہر آرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں پتا کہ محفوظ مشہدی کیا ہے۔ یہ تحریک فدایان ختم نبوت کے نوجوانوں سے پوچھو، تحریک کے کارکنوں سے پوچھو کہ محفوظ مشہدی کس کا نام ہے۔ ابے ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ان گنت احسان الہی ہم پر، ایک کرم محفوظ مشہدی ہے۔ ان گنت احسان الہی ہم پر ایک کرم محفوظ مشہدی ہے، اسی لیے عزت سے جیتے ہیں ہم کہ ہمارا برم محفوظ مشہدی ہے، جو نہ ڈرا، نہ بکا، نہ تھما، نہ ہٹا، نہ رکا کسی سے، غیرت مند، جرت مند، قائد محکم محفوظ مشہدی ہے۔ جگر پارہ حافظ الحدیث، للکار رضا، فکر مجدد الف ثانی، انجمن امید کی کرن، ایک بزم محفوظ مشہدی ہے۔ ابے تم کیا جانو کہ کیا کیا محفوظ مشہدی ہے؟ تمہاری عقلوں میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ محفوظ مشہدی کیا ہے۔ یہ ہم سے پوچھو، او پولیے مجھے تو کی جانے انار کلیدیاں شانہ، ہم سے پوچھو محفوظ مشہدی کیا ہے۔ او ستم ظریف ہو، او ہم سے بات کرو، ہم نے پڑھا ہے حرف بحرف اس کو۔ او ستم ظریف ہو، او ہم سے بات کرو، ہم نے پڑھا ہے حرف بحرف اس کو۔ کھلی کتاب، صدیقی کردار، نیازی دستار، نورانی چشم محفوظ مشہدی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ کیا کیا محفوظ مشہدی ہے؟ اگر میں بات کو یہی چلاتا رہوں تو بہت دور تک پہنچ جائے گی، لیکن میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، او کیا جانے یہ فصلی بٹیرے، یہ تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے، ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی، جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی، دائی ہے وہ دین کا مجاہد ختم نبوت، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک اور تم کیا جانو کہ محفوظ مشہدی کیا ہے؟ یہ کرایوں پہ آنے والا مجاہد نہیں ہے، یہ نذرانے لینے والا مجاہد نہیں ہے۔ اس انگنت احسان الہی ہم پر ایک کرم محفوظ مشہدی ہے، اسی لیے عزت سے جیتے ہم کہ برم محفوظ مشہدی
मशहदी है। ओ क्या जाने ये फसली बटेरे, ये तेरे मुंह पे तेरे, ये मेरे मुंह पे मेरे। इन दुकानदारों से महफूज मशीदी की कीमत ना पूछो, कानून खत्म नबूवत से महफूज मशीदी की कीमत पूछो। ओ क्या जाने ये फसली बटेरे, ये तेरे मुंह पे तेरे, ये मेरे मुंह पे मेरे। और जिसने बदला है रुख हवाओं का वो मौसम महफूज मशहदी है। तुम नहीं जानते महफूज मशहदी क्या है। मेरा कायद वो कायद है कि दुनिया में इस कायद की मिसाल नहीं मिलती। बस मैं तो अपनी गुफ्तगू का इस बात पे इख्तिताम करूंगा कि कादरी तेरी सियासत भी सर तेरे, मेरी क़ियादत भी सर तेरे। ऐ मेरे कायद मेरी क़ियादत भी सर तेरे, मेरी सियासत भी सर तेरे। जो ना टूटे जिंदगी भर कादरी की वो कसम महफूज मशहदी है। फजले खुदा और एहसान शफीए उम्मत, तहरीके फिदायाने ख़त्मे नबूवत, तहरीके फिदायाने ख़त्मे नबूवत। एक और बात कहना चाहूंगा कि तुम मेरे कायद की शान नहीं जानते। और बोलिए मजे तू की जाने नारकली दिया शाना। और तुम्हें क्या पता हो महफूज मशहदी किसको कहते हैं। ये शीशा पिलाई, ये दीवार शीशा पिलाई, जब हो कोई सामने खताई। ये दीवार है शीशा पिलाई, जब हो कोई सामने खताई। हो हल्का यारा तो बरेशम नरम महफूज मशहदी है। तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते महफूज मशहदी क्या है। और तुम्हें नहीं पता महफूज मशहदी क्या है। और 1974 के कानून को महफूज मशहदी के बगैर मुकम्मल करके दिखाओ, 10 लाख नगद इनाम दे दूंगा। ये वही नौजवान है जिसने जेलें काटी थी। ये वही नौजवान है जो पैदल पांव में बेड़ियां पहनकर जेलों में गया था। ये वही उस वक्त का नौजवान था कि जिसने अपनी जान की बाजियां खेलकर कानून खत्म नबूवत में अपना हिस्सा डाला था। मैं इसीलिए कहा करता हूँ ओ बोलिए मजे तू की जाने नारकली दिया शाना। तुम्हें क्या पता हो कि महफूज मशहदी क्या है। हमसे पूछो, हम यही कहेंगे जो ना टूटे जिंदगी भर वो कसम महफूज मशहदी है। हम आज भी तेरे हैं, हम कल भी तेरे होंगे, हम कब्र में भी तेरे बनकर उतरेंगे, हशर में भी तेरे बनकर उतरेंगे। सिद्दक है सिद्दीक का फारूक की अदालत, सिद्दक है सिद्दीक का फारूक की अदालत। उस्मान का हया है और हैदर की जुर्रत, तहरीके फिदायाने ख़त्मे नबूवत, तहरीके फिदायाने ख़त्मे नबूवत। हज़रात ज़िकार, अब मुझे चौके दरमियान में टाइम मिल गया। मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। ये मैं किसी आस्ताने के प्रोग्राम में नहीं आया, सीधी बात है, मैं तहरीके ख़त्मे नबूवत के प्रोग्राम में आया हूँ। मैं जमीयतुल उलमा पाकिस्तान सवाद आज़म के प्रोग्राम में आया हूँ। मैं तहरीक फिदायाने ख़त्मे नबूवत पाकिस्तान के प्रोग्राम में अपनी क़ियादत के साए में खड़ा हूँ। और तुम मेरी क़ियादत को नहीं जानते। और वाजिद गिलानी शहीद ख़त्मे नबूवत की फिक्र पे खड़ा है। बोलो बोलो या वाजिद गिलानी शहीद ख़त्मे नबूवत की फिक्र पे खड़ा है। ये शहीद ख़त्मे नबूवत की फिक्र के पर खड़ा है। वो किसी दौर में पीर फरियाद हुसैन शाह साहब जो है ना, ये रजादे वाले, उन्होंने एक शेर लिखा था, मुझे वो याद आ गया है कि सैयद वाजिद शाह गिलानी ये दुनिया हो यानी तेरी दीवानी लगड़ बगड़ न सजान। ये पीर फरियाद शाह ने, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये पीर फरियाद शाह ने कलाम लिखा था। रजादे वाले उन्होंने जाकर पूछ लिया, उन्हें खुद फरमाया कि सैयद वाजिद शाह गिलानी ये दुनिया हो यानी तेरी दीवानी लगड़ बगड़ नस जाएंगे। वो आज कोई जो भी बातें करे, आज कोई कुछ भी कह ले, और मुझे ये बताना कोई भी कि शहीद ख़त्मे नबूवत की फिक्र पे खड़ा है कि नहीं खड़ा। और कोई कुछ भी कहे कि वाजिद गिलानी किधर है, वो कसूर की नन्ही ज़ैनब बोलकर कहेगी वाजिद गिलानी खड़ा था। कसूर की नन्ही ज़ैनब भी बोलकर खप कहेगी कि वाजिद गिलानी खड़ा था। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी हाजिरी लगवा दूंगा। मुझे चीफ फारूक मुनाज़िर साहब ने हुक्म फरमाया कि प्रोग्राम को आगे चलाने पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सरदा पीर सैयद यूसुफ शाह साहब बुखारी ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बताली तक शरीफ आप तशरीफ लाए।
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان آپ کو کامل صحت عطا فرمائی. ہر جگہ پہ تحریک کے کارکنوں کو حوصلے کو بلند کرتے ہیں. میں صرف اپنے ساتھیوں کے حقوق پہ 2 منٹ کی دعوت. یہ ٹائم کی قلیل ہے. جو بھی حضرات یہاں کھڑے ہو جائیں وہ یہ سمجھے کہ آج یہاں تصویر کھنچوانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. میں بھی یہی سمجھ کے آیا تھا لیکن بات آگے بڑھ گئی. میں اب دعوت دیتا ہوں حافظ محمد طلحہ نقشبندی صاحب کو صرف 2 منٹ کی حاضری کے لیے. یہ 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہے. میں مجبور ہوں. حافظ طلحہ نقشبندی صاحب. حضور کی بارگاہ بے کسپانہ میں نظر کی پیش فرمائیے. محبت کے ساتھ مل کے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ساربانا مہربانا راہیا ساربانا مہربانا راہیا شالا جیوے خیر تھی بھی ماہیا خیر تھی بھی ماہیا ساربانا مہربانا راہیا آکھی جا او نا پیارے دل جانیا آکھی جا او نا پیارے دل جانیا گھوڑے نینا بھالے مستانیا گھوڑے نینا والے مستانیا آکھی ساربانا مہربانا راہیا بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے ہائے بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے او جانوارا انوکھر ڈھول تو آکھی ساربانا مہربانا راہیا شالا جیوے خیر تھی بھی ماہیا عشق جنہ دے خیال پیا آکھو سبحان اللہ جم کے آکھو سبحان اللہ این عشق جنہ دے خیال پیا اوتے بھول دیاں بھول گئیاں کجلا پایا سی یار دے ویکھن نو ہاں جو ڈل گئیاں ہائے میڈی مہندی ہو میڈی مہندی اتر پلیل والی زلفاں کھل دیا کھل
پھر گئے دیشا سن یار باجوں ہڈیاں رل دیاں رل گئیاں آکھی ساروانا ماشاءاللہ بہت خوب. وہ میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا کسی دوست کے والے سے, میں شہید ختم نبوت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ نا سیکٹریٹ میں کسی سرکاری دفتر میں گیا تھا کسی افسر کے پاس, تو وہاں چائے 3 کپ کی بجائے 2 کپ آ گئی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا چل حصے ہوندی پی لئیے کی ہویا جے تھوڑی رج پھر کسی دن پی لیں گے آج نظر ملا کے تر چلی. تو انشاءاللہ پھر کبھی گھنٹہ ٹائم بھی ہوا وہ بھی بولیں گے. میں 2 منٹ کی حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں منہاج الحسنین صاحب کو کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں, صرف 2 منٹ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. جو مادہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. یہ ہمارے پنجاب کے ذمہ دار اور عظیم رحمہ علامہ فیصل جوید نقشبندی صاحب کے حکم کے مطابق اب شیخپورہ سے قافلہ لے کر آنے والے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی تحریک سرگرم رہنما علامہ فیاض صاحب 2 منٹ کی حاضری کے لیے تشریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کہ سیدنا صدیق اکبر دی منقبت جنہ پوری کر دی ماشاءاللہ حضرت صاحب پڑھ دی پیسے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. جنہ پڑھ لی کل جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. نہیں کیوں نہیں جانتا کل جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. ما ولد فی الاسلام مولود ازکا والادہر ما ولد فی الاسلام مولود ازکا والادہر من ابو بکر صدیق. میرے لجپال آقا نے فرمایا کائنات کے اندر نبیاں تو بعد کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہویا نبیاں تو بعد جیڑا ابو بکر تو افضل ہوئے, جیڑا ابو بکر تو اطہر ہوئے, جیڑا ابو بکر تو افضل ہوئے. کل جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پڑھنا چاہیے کل جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو سونے رسول تو قیمت صدیق دی. آتے نو میں دکھاواں دشمن
تے صحابہ تے باک دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی ماشاءاللہ علامہ فیاض صاحب شیخ پورہ سے قافلے کی صورت میں تشریف لے کر آئے. آپ تاریخ فدائیہ نے ختم نبوت پاکستان یہ تحقیقی حاضری ہے ساری ایک منٹ کی. تاریخ فدائیہ نے ختم نبوت سوشل میڈیا ٹیم کے حصہ جناب حافظ محمد نور صاحب و کامران صاحب اپنی مشترکہ حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پر یہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. اور میں اس امید سے آیا ہوں ان کے روزے سے. میں اس امید سے آیا ہوں ان کے روزے سے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں دعوت سخن دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت زیب سجادہ آستان نالیہ چشتیہ باشریف حضرت صاحب پیر سید معید مسعود حسن چشتی صاحبہ تشریف لاتے ہیں. زیارہ خیال فرماتے ہیں. تمام امتی خوبصورت ہے.
آپ نے پھر فرمایا نہیں آج شخصی کی بات جب اتنی بات کہی دراصل پیغام ان کا مقام اللہ رب العزت کی ذات پر کیا ہے؟ کہا آپ کی اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ آپ کی اس ذات کو آپ کی اس پیارے کار خطاب دینے کی جسارت کروں گا. استاد علماء عالم نبی خادم جلیل انچارج دارالفتہ جامعہ نعیمیہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب وہ نماز پڑھ رہے ہیں. 2 منٹ کے لیے ترانہ ختم نبوت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد کامران صاحب. ترانہ ختم نبوت پیش کرنے کے لیے محمد کامران صاحب تشریف لاتے ہیں. تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت ہے نعرہ ہمارا ہے جان سے پیارا ہے راج دلارا نوران کی قوت نیاز کی قوت گیلان کی چاہت گیلان کی چاہت مشہدی کی الفت TF کے تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت تحریک فدایان ختم نبوت چوکیں گے نہ بیکیں گے چلیں گے تیرے سنگ چوکیں گے نہ بیکیں گے چلیں گے تیرے سنگ چوکیں گے نہ بیکیں گے چلیں گے تیرے سنگ وعدہ رہا اے جانشی وعدہ رہا اے جانشین شہید ختم نبوت تحریک فدایان. اے میرے قائد تیرے ہونٹوں پہ یہ مسکراہٹ سدا رہے گی. میری زندگی کی ہر
میں جو ہر لمحہ ہر گھڑی فدائے واجہ شاہ رہے گی. جفاؤں کا دور مفاد پرستی عروج پہ, خدا تجھے سلامت رکھے, تو ہمت رکھ دور بدلے گا بالآخر زندہ بس تیری وفا رہے گی. کوئی ہارا جفا کشی سے, کوئی ڈر گیا دور سے, کوئی ہارا جفا کشی سے, کوئی ڈر گیا دور سے, تیری للکار ہمیشہ مثل آئینہ حق نما رہے گی. قادری تو برملا یہ اعلان کرتا, اعلان بر جرت کرتا ہے, میرے قائد تو ہی میری کل سنسار, تو رہے گا تو دنیا رہے گی انشاءاللہ. تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان. اے دنیا ہمیں مروب نہ کر, اے دنیا ہمیں مروب نہ کر, ہم زندہ باز ضمیر لوگ ہیں. دوبارہ بھی جب آباد بستی ہوگی ہماری فکر ہی بھی نہ ہوگی. اے دنیا ہمیں مروب نہ کر, ہم زندہ ضمیر لوگ ہیں. دوبارہ بھی جب آباد بستی ہوگی ہماری فکر ہی بھی نہ ہوگی. اور خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں, او گلشن کی ویرانی میں شامل لوگو تم ہار جاؤ گے, گلشن کی ویرانی میں شامل لوگو تم ہار جاؤ گے. وہ کلیاں کھلنے کو ہیں جن کی ماک صدا رہے گی. تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان ختم نبوت. جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہد, جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہد. انتسان الہی ہم پر ایک کرم محفوظ مشہدی ہے, اسی لیے عزت سے جیتے ہم کہ برم محفوظ مشہدی ہے. اور تم جو زور لگاؤ ایڑی چوٹی کا, بجاؤ بٹا بجا ہٹا نہ پاؤ گے. تم زور لگاؤ ایڑی چوٹی کا, بجا بٹا ہٹا نہ پاؤ گے. خدائی چراغ مرتضی ارادہ مصطفی بزم محفوظ مشہدی ہے. جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی. میری قیادت بھی سر تیرے, میری قیادت بھی سر تیرے, میری سیاست بھی سر تیرے, میری قیادت بھی سر تیرے. ہم چور لٹیروں کو نہیں مانتے, میری سیاست بھی سر تیرے, میری قیادت بھی سر تیرے. اور جو ہر دور میں سنایا جائے گا وہ قصہ مترنم محفوظ مشہدی ہے. جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی, جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی, جس نے ہمیں تحریک دی وہ محفوظ مشہدی. دائی ہے وہ دین کا, دائی ہے وہ دین کا, دائی ہے وہ دین کا مجاہد ختم نبوت. تحریک فدایان ہاتھ اٹھا کے, تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان ختم نبوت. کیا جانے یہ فصلی بٹیرے, اور یہ تیرے منہ پہ تیرے, یہ میرے منہ پہ میرے, اور جس نے بدلا ہے رخاووں کا وہ محفوظ مشہدی ہے. تحریک فدایان ختم نبوت, تحریک فدایان ختم نبوت. اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں, اور میں بس ایک جملے میں اتنا کہنا چاہوں گا, اور کوئی کچھ بھی کہے کہتا رہے. جب قصور کی مظلومیت کی شکار ہونے والی ننی زینب بولے گی تو وہ شہید ختم نبوت کو کہے گی کہ تیرا جانشین کھڑا تھا. وہ جب کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کچھ بھی کہے, لیکن جب کسی کی زبانیں کچھ بھی بولے, اور کسی کی زبانیں جو بونکتی ہیں وہ بونکیں, لیکن اسلام میں بہنے والی بیٹیوں کی ماں جب بولے گی تو وہ کہیں گی شہید ختم نبوت کا جانشین کھڑا تھا. وہ جانشین ہی میرا قائد ہے. اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. پیر طریقت
رابر شریعت جانشین شہید ختم نبوت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد واجد گیلانی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت تیرا نام رہے گا، عظمت تیرا نام رہے گا. زندہ باد، زندہ. الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. حاضرین و سامعین اور تحریک فدائیان ختم نبوت پاکستان کے مرکزی صوبائی قائدین اور کارکنان، آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف اور جامعہ کبریہ فیض العلوم اکبر آباد کوٹلی میانی شریف سے محبت اور پیار رکھنے والے سنی محبین، سنی مجاہدین، ناموس رسالت کے جانثار، ختم نبوت کے جانثار، آج کا پروگرام تحریک فدائیان ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام قبلہ امی جی حضور رحمت اللہ علیہ کہ ختم پاک کے موقع پہ یونٹ مزار شہید ختم نبوت جو کہ ہر سال ختم نبوت کانفرنس، سیدہ کائنات کانفرنس، مجاہد اول عقیدہ ختم نبوت، خلیفہ اول بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کروائی جاتی ہے. اور مجھے شہید ختم نبوت رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات تھی، ان خدمات سے ایک چیز ہر نوجوان اور محب میں نظر آتی ہے. وہ کیا تھی؟ شہید ختم نبوت بلا تفریق تمام آستانوں کے مریدوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے، تمام تنظیمات کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور جب بھی آستانہ عالیہ یا مدرسہ کے اندر پروگرام ہوتا تو فرمایا کرتے تھے کہ جب لا نبی بعدی رسالہ نکالنے سے انکار ہو رہا تھا تو اس قائد اہل سنت نے فرمایا تھا، ارے یہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے نانے کے نام پر کام کرتے ہیں، اپنے دادے کے نام پر کام کرتے ہیں، اپنے آستانے کے نام پر کام کرتے ہیں، کیوں؟ ان کاموں میں پرافٹ ہوتا ہے. قربان جاؤں اپنے قائد کی سوچ پر. فرمایا تھا
اگر نانے کے نام پر کام ہو سکتا ہے، اگر دادے کے نام پر کام ہو سکتا ہے، تو اجمل گیلانی کی جب تک زندگی ہے نبی کی شان پر لا نبی آبادی رسالہ بھی چلتا رہے گا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سوچ آج ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ جو مجاہد ہوتے ہیں وہ تو وقت پر بات کرتے ہیں۔ جب بھی پوچھا گیا تو بچوں کی بات آئی تو کہا تم سنبھالو، جب تنظیموں کی بات آئی تو مہینہ مہینہ ملتان راولپنڈی تک ٹیکسی چلتی رہی۔ ارے جو شہزادہ مربع زمیندارہ رکھتا ہو وہ مقروض نہیں ہوتا، لیکن بتا کے گئے ارے جو قرضوں میں رہ کر دین کا کام کرنے کا مزہ آتا ہے وہی کام آمینہ کے لال کو پسند آتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد، ان کے بھائی ختم نبوت کے اس پرچم کو اس انداز میں اٹھائیں گے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کی وہ سیاست پیاری ہے تو پیاری رکھے، اور یاد رکھنا شہید ختم نبوت کا جانشین ہوتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا، نہ کسی راجہ سے ہماری دشمنی ہے، نہ کسی مہاراجہ سے دشمنی ہے، نہ کسی پیر سے ہماری مخالفت ہے۔ ارے ہم تو نبی کے عاشقوں کے غلام ہیں اور نبی کے دشمنوں کی گردنوں کو کچلنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری آڑ نہ بنو، اپنے مفاد کی جنگ لڑتے رہو۔ ہمیں شہید ختم کی رات کیا ہوا تھا جب میرے آقا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ فرما رہے تھے؟ حکم خدا تھا اور یہ ابلیس بابے کی صورت میں آیا تھا اور کہتا تھا نوجوانوں اس محمد نامی شخصیت کو قتل کر دو۔ ارے ہم ان کے نواسے ہیں، ہم ان کے نواسے ہیں، شہادت کا شوق رکھتے ہیں، لیکن اپنوں سے نہیں الجھنا چاہتے، اپنوں کے ساتھ الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے تو علماء کو بھی بتایا تھا کہ ارے تھانے میں بلانا ہو تو ہمیں زمین کے لیے نہ بلایا کرو، تھانے میں بلانا ہو ہمیں بھینسوں کی چوری پر نہ بلایا کرو، گیلانی سیدوں کو نبی کی نموز کے لیے بلایا کرو۔ اس لیے آج اس موقع پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک فدائیان ختم نبوت نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہمارے قائد شہید ختم نبوت بھی ذات کے لیے کام نہیں کرتے تھے، اور کارکنوں نے ثابت کر دیا اماں جان کا عرس ہو تو نبی پر قربان، ابا جان کا عرس ہو نبی پر قربان۔ ہم نے کمائیاں نہیں کرنی، ہم نے تو اپنے نانا جان کو راضی کرنا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہ شہزادہ ہم نے خطیب کے طور پر نہیں بلایا، یہ سید برہان حیدر نقوی، تمہیں پتا ہے کوٹلی میانی والوں کی اور حافظ آباد والوں کی ایک رگ برابر ہے، ایک رگ، بولو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان کی بھی غیرت والی رگ سلامت ہے، غیرت والی رگ ان کی بھی سلامت ہے اور گیلانی سیدوں کی بھی سلامت ہے۔ جب تک اس رگ میں خون ہے انشاءاللہ
سرکار کی ختم نبوت پر کام کریں گے۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علماء کو، مشائخ کو اور اپنے سرپرست اعلیٰ اور قائد جمعیت علماء پاکستان سواد اعظم کو کہ آپ اس عمر میں، جس عمر میں پیر اور مولوی لوٹے کمرے میں رکھ لیتے ہیں اور استنجے کے لیے اور وضو کے لیے مرید مقرر ہو جاتے ہیں، بات کو سمجھنا ذرا۔ ارے اس عمر میں دو خادموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربان جاؤں، جگر گوشہ حافظ الحدیث پر نہ سفر کی پرواہ ہے، نہ طبیعت کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے اور امام نورانی کا نام آ جاتا ہے، میرا قائد دوبارہ جوان ہو جاتا ہے۔ آج اہل سنت کو ایسے بزرگوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ سے جو اہم بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، مدرسہ ہو تو کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ بولو نا، مدرسہ ہو کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ میں نے تو مدرسوں والے دیکھے ہیں کہ بیچارے دن رات کمرے میں بیٹھ کے محنت کرے تو تب مدرسے چلتے ہیں، لیکن شہید ختم نبوت نے بتایا تھا جب تک نبی کی ناموس پر پیرا دیتے رہو گے تمہاری مسجدیں بھی سلامت رہیں گی، تمہارے مدرسے بھی سلامت رہیں گے، کیونکہ یہ غیرت کو پیدا کرنے والے ادارے ہیں۔ تو مدرسوں کے ساتھ اور کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤں، کہاں ڈیرہ غازی خان اور کہاں بکھی شریف، کہاں تونسا بیراج اور کہاں کوٹلی میانی۔ الحمدللہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، علماء کی شفقت، دائیں بائیں جو تشریف فرما ہے، ان کی شفقت سے ہم جب اس آبادی میں پہنچے تھے، اس آبادی میں 30 گھر تھے، 30 کے 30 ختم ہو چکے تھے، ایک گھر صحیح سلامت نظر آتا تھا اور بڑا ٹیپ ٹاپ نظر آتا تھا۔ ہم نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا قادیانیوں کا۔ کس کا ہے؟ بے شک 11ویں مناؤ، 12ویں مناؤ، لیکن 11ویں بھی غوث پاک کے لیے ہو، 12ویں بھی حضور پاک کے لیے ہو۔ ارے یہ سارے دن ہمارے ہیں، لیکن جب مسلمان کی ناموس کی بات آ جائے، جب مسلمان کی ضرورت کی بات آ جائے، پھر تمہاری 11ویں ہو، تمہاری 12ویں ہو، جب مدرسوں کی بات آ جائے، تمہارے فنڈ جو ہیں ان کے اگر منہ کھلیں گے تو خدا کی قسم کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوگی۔ اگر ان مال کا منہ اور طرف ہو گیا تو ہمارے سادہ لوگوں کے ایمان کو لوٹ لیا جائے گا۔ جب ہم گئے تو کہنے لگے شاہ جی ہمارے پاس صاف پانی نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کا پانی پینا ہم حرام سمجھتے ہیں، ان کا کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ارے تونسا بیراج کے ساتھ اس بستی کو جب دیکھا، مدرسہ بھول گیا، آستانہ بھول گیا، مصروفیت بھول گئی۔ قسم بخدا ایسی ٹیم ملی، اس ٹیم نے مدرسے کے لیے بھی کام کیا اور تونسا بیراج پر ختم ہونے والی آبادی کے لیے بھی کام کیا۔ یہ کیا دین ہے کہ جس کے ٹھیکیدار بن جاؤ وہی بس چلے کام؟ اگر مدرسے کے ٹھیکیدار ہیں تو بس مدرسہ، آستانے کے ٹھیکیدار ہیں تو بس آستانہ نہیں۔ جب تک تم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرو گے، نہ تنظیمیں چلیں گی، نہ تحریکیں چلیں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں کی صورت میں وہاں امداد ہوئی۔ اب ہم نے صاف شفاف پانی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف شفاف پانی مہم شروع کی ہے۔ الحمدللہ آج 15 ہے، 16 کے بعد قافلہ روانہ ہوگا۔ اس بستی میں جتنے بھی نلکے لگانے پڑے، اونچی بولو نا سبحان اللہ، جتنے نلکے بھی لگانے پڑے ہم لگا کے ثابت کریں گے۔ اگر مسلمان قادیانیوں کے نلکے سے پانی نہیں پیتے تو ہم ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے